السلام علیکم دوستو، کیا حال چال ہیں آپ سب کے؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ اور آج میں حاضر ہوں اپنی کوئز کی تیسری ویڈیو کے ساتھ۔ کوئز کا جو سلسلہ میں نے شروع کیا ہے اس کی یہ تیسری ویڈیو ہے، اور یہ جو کوئز ہے پرینیلزم کوئز، یہ میرے پیڈاگوجی کورس کا تیسرا لیکچر تھا اور ہے، اور اس لیکچر سے ریلیٹڈ کوئز ہے۔ تو آج اس کوئز کو پڑھیں گے اور اس کوئز کو سمجھیں گے۔ انشاءاللہ آپ کی سمجھ میں بھی اضافہ ہوگا اور آپ بہت کچھ سیکھیں گے بھی۔ تو چلتے ہیں پرینیلزم کے کوئز کی طرف۔ اچھا، کوئز شروع کرنے سے پہلے ایک اور بات کہ ویڈیو کو لائک کیا کریں، اور اس طرح آپ کی پذیرائی جو ہوتی ہے وہ مجھ تک پہنچتی ہے، مجھے پتہ چلتا ہے کہ آپ اپریشیٹ کر رہے ہیں کام کو، اور شیئر کیا کریں تاکہ دوسرے لوگوں تک بھی یہ پہنچے۔ یہ کام ٹھیک ٹھاک محنت مانگتا ہے، تو پھر یہ سب تک پہنچنا چاہیے۔ سو ہو از کنسیڈرڈ دی فادر آف پرینیلزم فلسفی؟ اب یہ جو پرینیلزم کا فلسفہ ہے، تعلیمی فلسفہ، فلسفی آف ایجوکیشن، تو یہ جو تعلیمی فلسفہ ہے پرینیلزم کا فلسفہ، یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ ہم آگے سوالات جب آئیں گے تو ہم سمجھیں گے کہ یہ فلسفہ کیا ہے۔ اس کو دوامیت کا فلسفہ کہتے ہیں، پرینیلزم۔ پرینیلزم کے فلسفے کا فادر کسے کا مانا جاتا ہے، کسے کہا جاتا ہے، کسے کنسیڈر کیا جاتا ہے؟ تو وہ مورٹیمر ایڈلر۔ یہ جو مورٹیمر ایڈلر ہے، یہ اس فلسفے کا سب سے بڑا حامی رہا ہے، تو اسی لیے اسے کہا جاتا ہے فادر آف پرینیلزم، یعنی کہ یعنی کہ بابائے دوامیت، ٹھیک ہے جی۔ تو جس کا کام زیادہ ہوتا ہے نا، اسی کو یہ لقب دے دیا جاتا ہے۔ تو اگلا سوال، دا کریکولم ان پرینیلسٹ ایجوکیشن ٹپیکلی انکلوڈز۔ اب میں آپ کو تھوڑا سا پرینیلزم کا تعارف کروں۔ پرینیلزم کا جو فلسفہ ہے، دوامیت کا فلسفہ، یہ فلسفہ اس بات میں بلیو کرتا ہے کہ جو ابدی سچائیاں ہیں، جو ٹروتس ہیں، جو حقیقتیں ہیں، وہ کبھی بھی تبدیل نہیں ہوتی۔ جو کائناتی سچائیاں ہیں وہ کائناتی ہیں، کائناتی کا مطلب کبھی تبدیل نہیں ہوتی، اور ان سچائیوں کو پرانے دور کے فلاسفر، پرانے دور کے مفکرین، پرانے دور کے مدبرین، پرانے دور کے عقلاء دریافت کر چکے ہیں۔ سچائیوں کو، اس کائنات کی، اس دنیا کی، اس جہان کی حقیقت کو، سچائی کو پرانے زمانے کے جو فلاسفر ہیں، پرانے زمانے کے جو عقلاء ہیں، پرانے زمانے کے مفکرین ہیں، پرانے زمانے کے مدبرین ہیں، وہ دریافت کر چکے ہیں۔ اس لیے اس فلسفے میں جو نصاب ہوتا ہے، وہ نصاب کن چیزوں پر مشتمل ہوتا ہوگا؟ پرانی چیزوں کے اوپر، پرانے جو زمانے کی جو چیزیں ہیں ان کے اوپر۔ یعنی یہ جو فلسفہ ہے نا، وہ یہ فلسفہ نئے زمانے کی جو ایجادات ہیں، نئے زمانے کی جو ریسرچ ہے، نئے زمانے کی جو تحقیق ہے، اس پہ اتنا اعتبار نہیں کرتا، بلکہ یہ فلسفہ اس بات کا قائل ہے کہ جو ابدی سچائیاں ہیں، جو حقیقتیں ہیں، جو حقائق ہیں، جو نظریات ہیں، وہ پرانے زمانے کے فلاسفر دریافت کر چکے ہیں، اور چونکہ سچائیاں کبھی تبدیل نہیں ہوتی، تو یہ یونیورسل سچائیاں ہیں۔ یہ جو ان کی دریافت کی ہوئی چیزیں، ان کے دریافت کیے ہوئے نظریات، وہ ہمیشہ کے لیے ہیں، ان کو دوام حاصل ہے۔ تو the curriculum in perennialist education typically includes، تو یہ جو پرینیلزم کا جو کریکولم ہوتا ہے، جو نصاب ہوتا ہے،
اس میں عمومی طور پر کون کون سی چیزیں شامل ہوتی ہیں؟ تو اس میں عمومی طور پر پرانے دور کی جو چیزیں ہیں، مثلا فلسفی، لٹریچر، ہسٹری، فلسفہ، ادب اور تاریخ وغیرہ۔ چلتے ہیں آگے۔ اکارڈنگ ٹو پرینیلزم ایجوکیشن شوڈ فوکس آن، تو ایجوکیشن کا مقصد کیا ہے اس میں، یعنی ایجوکیشن کو کس چیز پہ فوکس کرنا چاہیے؟ پرینیلزم کے فلسفے میں ایجوکیشن کو، تعلیم کو کس چیز پہ فوکس کرنا چاہیے؟ یونیورسل پرنسپلز، یونیورسل پرنسپل، کائناتی جو اصول ہیں، کائناتی جو قوانین ہیں، ایسی چیزیں جو وقت کے جو ہے وہ امتحان پر پورا اتری ہیں، ایسی چیزیں جو ہمیشہ سے سچ ہوتی ثابت آ رہی ہیں، اور ایسی چیزیں جو ہمیشہ سے ٹھیک ثابت ہوتی آ رہی ہیں، ایسی چیزیں جو پرانے دور کے مفکرین دریافت کر چکے ہیں، نئے دور کی جو چیزیں ہیں ان کو ناپائیدار سمجھا جاتا ہے۔ تو یونیورسل پرنسپل جو کائناتی اصول ہیں، ایسے اصول جو ہر جگہ لاگو ہو سکتے ہیں، ہر حالات میں ہو سکتے ہیں، ان اصولوں کے اوپر اس ایجوکیشن کو زیادہ فوکس کرنا چاہیے۔ جی ہاں۔ پھر perennialism advocates for a curriculum that is، ابھی یہ بھی ایک کوشچن ہے، perennialism میں جو کریکولم ہے، جو نصاب ہے، وہ کس قسم کا ہونا چاہیے؟ وہ روٹیڈ ان کلاسکس ہونا چاہیے، روٹیڈ ان کلاسکس، یعنی جو کلاسکس چیزیں ہیں، یعنی ایسے ادبی چیزیں جو بہت پرانی ہیں، ایسی ادبی چیزیں جو افلاطون، جو یہ پرانے دور کے فلاسفر جیسے شیکسپیئر کی چیزیں یہ پڑھائی جاتی ہیں، اس میں کلاسک چیزیں، کلاسک ٹیکسٹ۔ جیسے میں نے بتایا نا کہ دوامیت کا جو فلسفہ ہے وہ پرانے دور کو زیادہ اہمیت دیتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ پرانے حکماء، پرانے فلاسفر جو کچھ دریافت کر چکے ہیں وہی ابدی، وہی اصلی، وہی سچائی ہے۔ جی ہاں۔ تو پرینیلزم میں جو نصاب ہوتا ہے نا، نصاب میں ایسی چیزیں پڑھائی جاتی ہیں جو پرانے دور کے فلاسفرز کی ہوتی ہیں، پرانے دور کے ادیبوں کی ہوتی ہیں، جیسے شیکسپیئر کی، جیسے یعنی کہ اتھینٹک چیزیں جو پرانے زمانے میں لکھی گئی ہیں، کلاسک جنہیں ہم کہتے ہیں، افلاطون کی کتابیں، سقراط کی کتابیں، بقراط کی کتابیں، تو پرانے زمانے کے اصول و قوانین اور قواعد پڑھائے جاتے ہیں۔ تو آگے چلتے ہیں۔ perennialism advocates for study of، perennialism میں جو ہے کس چیز کی اسٹڈی کی جاتی ہے؟ وہی کلاسیکل ٹیکسٹس اینڈ ہسٹوریکل ڈاکومنٹس، وہی پرانی چیزیں جو کلاسک چیزیں ہیں، جو کلاسیکی ادب ہے، جو کلاسیکی تاریخ ہے، بہت پرانی تاریخ، اور جو پرانے اصول و قواعد جو پرانے فلاسفر دریافت کر چکے ہیں وہ پڑھے جاتے ہیں، پڑھائے جاتے ہیں، ان پہ فوکس ہوتا ہے۔ perennialists believe that education should focus on، ایجوکیشن یعنی دیکھیں ایک ہی سوال مختلف طریقے سے میں نے پوچھا، ٹھیک ہے، کیونکہ ایجوکیشن کے بہت سارے مقاصد ہیں، تو اب یہ جو سوال ہے اس پہ آپ نے غور کرنا ہے۔ پرینیلسٹ جو ہوتے ہیں، جو اس فلسفے کے حامی ہوتے ہیں، دوامیت پسند جو لوگ ہوتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ایجوکیشن کو کس چیز پہ فوکس کرنا چاہیے؟ ایجوکیشن کو انٹلیکچول ڈیولپمنٹ کے اوپر، جو عقلی شعور ہے اس کو بیدار کرنے پر فوکس کرنا چاہیے، عقل و استدلال کو بڑھوتری دینے پر فوکس کرنا چاہیے۔ یاد رکھیں کہ پرینیلزم میں کریٹیکل تھنکنگ کی بہت اہمیت ہے۔ پرینیلزم کے فلسفے میں سوال اٹھانا، بحث و مباحثہ کرنا، چیزوں کے نتائج حاصل کرنا، چیزوں کی حقیقت جاننے کی کوشش کرنا، انٹلیکچول کام ہوتے ہیں۔ بس یہ جو پرینیلزم کا جو نظریہ ہے یہ آئیڈیلزم کی بنیاد پہ کے اوپر کھڑا ہے، مثالیت، جس میں کوئی پریکٹیکل کام نہیں کیا جاتا، کوئی عملی کام نہیں کیا جاتا۔ اچھا میں یہ بتاؤں کہ پرینیلزم میں یہ بلیو ہے کہ اگر ایک شخص کو آپ ذہنی طور پر اتنا بالغ کر دیں، ذہنی طور پر اتنا زبردست اسے بنا دیں، اسے ایسی ذہنی صلاحیتیں دیں
تجزیہ کرنے کی صلاحیت، سوال کرنے کی صلاحیت، حل نکالنے کی صلاحیت، پرابلم سالونگ کی صلاحیت، تو وہ ہمیشہ زندگی میں کامیاب رہے گا. اسے عملی چیزیں سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. تو پرینیلزم کا جو فلسفہ ہے اس میں عملی چیزوں کے اوپر فوکس نہیں ہوتا. جو عملی مضامین ہوتے ہیں، عملی ہنر ہوتے ہیں، ان کے اوپر فوکس نہیں ہوتا. بس انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ، ذہنی استعداد کو بڑھانے پر فوکس ہوتا ہے. اس میں سارے کا سارا فوکس ذہنی استعداد کو بڑھانے پر ہوتا ہے. جی ہاں، تو چلتے ہیں. اکارڈنگ ٹو پرینیلزم دا پرپز آف ایجوکیشن از ٹو. پرینیلزم کے فلسفے کے مطابق ایجوکیشن کا مقصد کیا ہے؟ ایجوکیشن کا مقصد کیا ہے؟ ٹرانسمٹ کلچرل ہیریٹیج، جو ثقافتی ورثہ ہے وہ منتقل کرنا، لوگوں کو ان کی تاریخ سے آشنا کروانا، لوگوں کو ان کے بڑے فلاسفرز کے کاموں سے آشنا کروانا، تاریخ سے آشنا کروانا، تاریخ کی وسعتوں سے آشنا کروانا، اور جو یونیورسل ٹروتھس ہیں، جو کائناتی سچائیاں ہیں جو پرانے فلاسفر ڈسکور کر چکے ہیں، ان سے لوگوں کو متعارف کروانا، یہ اس کا مقصد ہے. Perennialists argue that education should be. Perennialist کیا کہتے ہیں؟ ایجوکیشن کیسی ہونی چاہیے؟ تو focused on timeless truths. تعلیم ایسی دینی چاہیے جس میں سارا کا سارا فوکس جو ہے ایسی چیزوں پر ہو جو ٹائم لیس ہوں، جو وقت کے امتحان پر پورا اتری ہوں، جو ہمیشہ صحیح ثابت ہوئی ہوں، جو پرانے زمانے سے ٹھیک ثابت ہوتی چلی آ رہی ہیں، جو پرانے زمانے کے حکماء اور فلاسفر دریافت کر چکے ہیں اور آج بھی ان چیزوں کو مانا جاتا ہے. تعلیم کی بنیاد کچی چیزوں پر، ناپائیدار چیزوں پر، جدید چیزوں پر نہیں ہونی چاہیے، بلکہ پائیدار، قدیم اور پرانی چیزوں پر تعلیم کی بنیاد ہونی چاہیے. یہ ہے پرینیلزم کا فلسفہ. Perennialists believe that education should be. اب پرینیلسٹ کیا کہتے ہیں؟ ایجوکیشن میں اور کیا ہونا چاہیے؟ فوکسڈ آن انڈیورنگ آئیڈیاز. ایسے آئیڈیاز پہ تعلیم فوکس کرے جو آئیڈیاز صدیوں سے چلے آ رہے ہیں. انڈیورنگ، ایسے آئیڈیاز جنہوں نے بڑے وقت کی مار دیکھی ہے لیکن پھر بھی وہ آئیڈیاز قائم رہے ہیں. ایسے آئیڈیاز، یہ بار بار ریپیٹیشن کیوں ہے؟ تاکہ پرینیلزم کا فلسفہ آپ کے دماغ میں بیٹھ جائے. ایک جیسے سوال نہیں ہے، یہ ایک ہی سوال ہے جو مختلف طریقوں سے آ رہا ہے، لیکن کس لیے؟ تاکہ پرینیلزم کا جو مقصد ہے وہ بالکل کلیئر ہو جائے. پرینیلزم میں جو جدید چیزیں ہیں، جو ماڈرن زمانے کی ناپائیدار چیزیں ہیں، جن کو بھی زیادہ عرصہ نہیں گزرا، ایسی چیزوں پہ تعلیم کی بنیاد نہیں رکھی جاتی. پرینیلزم میں ایسی چیزوں پہ تعلیم کی بنیاد رکھی جاتی ہے جن چیزوں کو عرصہ گزر گیا اور وہ چیزیں صحیح ثابت ہوتی آ رہی ہیں، پرانے زمانے سے ٹھیک ٹھاک چلی آ رہی ہیں. Which of the following is a criticism of Perennialism? پرینیلزم کے اوپر جو ہے وہ جو تنقید کی جاتی ہے، وہ تنقید کیا ہے؟ ایک نقد کی جاتی ہے، وہ کیا ہے؟ جو اس کا نیگیٹو پوائنٹ ہو سکتا ہے وہ کیا ہے؟ تو وہ ہے اٹ کین لیڈ ٹو اے ریجڈ کریکولم. کیونکہ اس کا کریکولم بڑا سخت سا ہے، اس کے کریکولم میں لچک نہیں ہے، اس کے کریکولم کو آپ تبدیل نہیں کر سکتے، اس میں نئے زمانے کی کوئی چیز ایڈ نہیں کر سکتے، پرانے زمانے کے کلاسک ہی پڑھائے جائیں گے، تبدیلی کی کوئی گنجائش نہیں ہے. پرانے زمانے کے جو فلاسفر کہہ گئے وہ ٹھیک ہے، بس وہی پڑھایا جائے گا. تو ریجڈ کریکولم، یہ ایک بڑا سخت اس کے اوپر تنقید کی جاتی ہے. پرینیلزم کے مطابق جو ہے وہ نالج، اکارڈنگ ٹو پرینیلزم نالج از. نالج کیا ہے؟ تو نالج کیا ہے؟ آبجیکٹیو اینڈ یونیورسل، کائناتی علم. یہاں پہ ایک پرینیلزم کے بہت سارے، اب یہ لیکچر اگر ہوتا نا تو آپ کو ضرور ایک سیکوینس سے ترتیب سے
جیسے میں نے اپنے پیڈاگوجی کورس کے لیکچر میں سیکوینس سے ترتیب سے پرینیلزم کے ایک ایک بلیف کے اوپر بات کی ہے، ایک ایک طریقہ کار کے اوپر بات کی ہے، لیکن یہاں کوئز ہے، کبھی ایک آ جاتا ہے کبھی دوسرا آ جاتا ہے، تو پھر یہاں ترتیب سے بات نہیں ہو سکتی۔ تو پرینیلزم کا جو فلسفہ ہے اس میں جو علم ہے، علم ٹھیک ہے جی، وہ کائناتی، یعنی یہ مانا جاتا ہے کہ ابدی سچائیاں جو ہیں، کائنات کی جو سچائیاں ہیں وہ ہمیشہ سے ایک جیسی ہیں، ہمیشہ ایک جیسی رہیں گی، ان میں کبھی کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، اور انسانی فطرت بھی ایک جیسی ہے، یہ بھی مانا جاتا ہے کہ انسانی فطرت بھی ایک جیسی ہے، دنیا ساری کے انسان جو ہیں وہ ایک جیسے ہیں، ان میں ایک جیسی ضروریات پائی جاتی ہیں، ایک جیسی رجحانات پائے جاتے ہیں۔ تو اسی لیے جو نالج ہے وہ آبجیکٹیو ہے اور یونیورسل، معروضی اور یونیورسل، کائناتی نالج کو کائناتی ہونا چاہیے، علم کو کائناتی ہونا چاہیے، ہر شخص اس علم سے فائدہ اٹھائے۔ پھر perennialists argue that education should focus on، ایجوکیشن جو ہے اسے کس چیز پہ فوکس کرنا چاہیے، مزید ایک سوال، ٹھیک ہے جی، کس چیز پہ فوکس کرنا چاہیے؟ تو وہی بات، کلٹیویٹنگ مورل اینڈ انٹلیکچوئل virtues، یعنی انٹلیکچولی آپ کو ڈیولپ کرنا، یہ اس فلسفے کا مقصد ہے کہ آپ انٹلیکچولی ڈیولپ ہوں، انٹلیکچولی آپ کی ذہنی استعداد میں اضافہ ہو، آپ کی ذہانت میں اضافہ ہو، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت میں اضافہ ہو، پرابلم کا حل نکالنے کی میں اضافہ ہو، تجزیہ کرنے کی صلاحیت میں اضافہ ہو، اور اخلاقی طور پر بھی آپ بہتر سے بہتر ہوتے چلے جائیں۔ عملی کوئی بھی ہنر یہ فلسفہ پیدا نہیں کرتا، عملی کام کی طرف تو یہ فلسفہ لاتا ہی نہیں آپ کو۔ perennialism places a strong emphasis on، perennialism میں بڑا زور دیا جاتا ہے، کس پہ زور دیا؟ گریٹ ورکس آف لٹریچر اینڈ فلاسفی، کہ پرانے زمانے کے جو بڑے بڑے کام ہوئے ہیں فلسفے پہ، پرانے زمانے پہ جو ادب کے بڑے بڑے شاہکاریں کریٹ کیے گئے، ان کے اوپر سارا فوکس ہوتا ہے، نئے زمانے کی کوئی چیز نہیں پڑھائی جاتی۔ اکارڈنگ ٹو perennialism the role of teacher is to، ٹیچر کا کیا رول ہے؟ ٹیچر کا کیا رول ہے اس میں؟ ٹرانسمٹ نالج منتقل کرنا، علم بچوں میں منتقل کرنا، اور گائیڈ انکوائری، اور بچوں کی انکوائری میں ان کی مدد کرنا۔ جب بچے کسی تلاش میں نکلیں تو اس تلاش میں ان کی مدد کرنا، جب بچے کسی ریسرچ میں، تحقیق میں پڑ جائیں تو ٹیچر ان کی کیا کرے؟ مدد کرے۔ ٹرانسمٹ کرنا نالج، بس یہ کام۔ اور perennialism emphasizes the importance of، یہ جو perennialism کا فلسفہ ہے اس میں اہمیت کس کی ہے جی؟ eternal truths کی، ابدی سچائیوں کی۔ یہ کائنات ہے، اس کائنات کی کچھ حقائق ہیں، وہ حقائق ہمیشہ سے ایک جیسے ہیں، وہ ہمیشہ سے ہیں، اور جیسے ہیں ویسے ہی رہیں گے، وہ کبھی تبدیل نہیں ہوں گے۔ اور پرانے دور کے فلاسفر، پرانے دور کے لوگ، پرانے دور کے حکیم ان کو کیا کر چکے ہیں؟ ڈسکور کر چکے ہیں۔ اور تعلیم کی بنیاد اسی لیے پرانے اور ابدی اصولوں پر ہونی چاہیے۔ یہ ہے جی perennialism کا سارا فلسفہ۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی اس لیکچر کی سمجھ آئی ہوگی، اور اگرچہ فلسفے پہ بات کرنا اور فلسفے کو سمجھانا بہت ہی مشکل ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے اپنے لیکچر میں بڑی ترتیب سے، بڑے ہی سیکوینس سے، بڑے ہی آسان ترین انداز میں اس فلسفے کے اوپر سیر حاصل گفتگو کی ہے، اور یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے، اور امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو میں بھی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ یہ فلسفہ کیا ہوتا ہے۔ اگرچہ فلسفہ سمجھانا مقصود تھا، لیکن کوشچنز کی مدد سے تو مشکل ہو جاتا ہے اس طریقے سے۔ تو بہت شکریہ آپ سب کا، آپ کی رائے بہت اہم ہے، ویڈیو کو شیئر کیا کریں اور لائک ضرور کیا کریں۔